پاکستان پر حملوں کے لیے افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اعتراف۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی کے ذمہ داروں کو بے نقاب کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جمع کرائی گئی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ 2024 میں پاکستان پر 600 سے زائد حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہے ہیں۔ کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں نئے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ پنجاب نے جدید زراعت کی طرف قدم بڑھا دیا۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا۔ جدید زراعت میں پنجاب اور کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ کہا، فوج معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولیں، چولستان اور پنجاب میں آج جدید زراعت کے انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے۔ ان منصوبوں کا آغاز پنجاب کے کسانوں کی ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ حکومت نے پرانا فارمولا رد کر کے آئی ایم ایف کی بات مان لی۔ ذرائع کے مطابق نئے فارمولے کے تحت پی آئی اے کی نجکاری اکتوبر تک مکمل کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیڈ لائن کی منظوری دے دی ہے۔ نجکاری کا عمل جون سے شروع کر کے اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا۔ بولی حاصل کرنے کی نئی تاریخ کا اعلان جولائی میں کیا جائے گا۔ نجکاری سے قبل پی آئی اے کے بقایا جات سے نمٹنے کا پروسیس مکمل کیا جائے گا۔ چین کا عروج مثبت پیش رفت خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے جس سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ چین کی چند دہائیوں کے دوران تیز رفتار ترقی نے بہت متاثر کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دینے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امید ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب العلا کانفرنس فار ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ۔ وزیر خزانہ سعودی ہم منصب محمد الجدان کے خصوصی دعوت پر کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں 48 ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ کانفرنس آئی ایم ایف اور سعودی وزارت خزانہ کے باہمی اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ ابھرتی منڈیوں کا راستہ کے موضوع پر پینل مباحثے میں شریک ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینا جارجیا پینل مباحثے کی میزبانی کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، بنی گالہ جیسی آفر مسترد کر چکے ہیں۔ وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جیل میں ہیں۔ بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا الائنس خوش آئند ہے۔ پوری قوم بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ دوسری جانب اے ٹی سی لاہور میں 5 اکتوبر کو احتجاج سے متعلق کیسز کی سماعت علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 12 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا اہلیہ کے ساتھ ایس او ایس ولیج پشاور کا دورہ۔ چیف جسٹس پاکستان اور ان کی اہلیہ نے بچوں سے ملاقات کی۔ بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ چیف جسٹس نے بچوں کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہتر کارکردگی دکھانے کی ترغیب دی۔ اعلامیے کے مطابق ولیج کی ڈائریکٹر کوکب بطول قریشی نے انہیں ادارے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کہا، ادارہ یتیم اور بے سہارا بچوں کو رہائش فراہم کرتا ہے۔ ایس او ایس ولیج میں تقریباً 121 بچے مقیم ہیں۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड लू की जगह भारतीय नयाद स्कॉलर एस पॉल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए मुआवन वजीर खारजा नामजद कर दिया। एस पॉल कपूर की नामजदगी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे वाशिंगटन के दौरान हुई, जिससे अमरीकी पॉलिसी में मुमकिन सख्त तब्दीली का इंदिया मिलता है। एस पॉल कपूर पाकिस्तान के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और अमरीका भारत शराकतदारी के मजबूत हामी हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में कल इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। पीसीबी, आईसीसी हुकाम और मेहमान टीमें शरीक होंगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेगा इवेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। बड़े इवेंट के लिए बड़ी इनामी रकम का ऐलान। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $22 लाख से जायद इनाम मिलेगा। रनर अप टीम $11 लाख की हकदार होगी। 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सलमान अकरम राजू की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। एमपीए इम्तियाज वड़ाइश, नदीम अब्बास बारा की अबूरी ज़मानत भी कंफर्म कर दी गई। अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी ज़मानत में भी 12 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सलमान अकरम राजू की अबूरी ज़मानत कंफर्म कर दी। तफसीलात जान लेंगे शकील सईद से। शकील, बताइएगा किन किन रहनुमाओं की अबूरी ज़मानत कंफर्म की गई है? जी बिल्कुल, 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस की जो है आज समाअत हुई। थाना शफीकाबाद के मुकदमा में तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो गई है। पुलिस की जानिब से अदालत को ये बता दिया गया है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की बुरी जमानत जो है वो कंफर्म कर दी है। अदालत ने एमपी इम्तियाज वड़ाइश, नदीम अब्बास बारा की बुरी जमानत भी कंफर्म कर दी। अदालत ने 1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का जो है वो हुक्म जारी किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने जो है वो केस की समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा समेत दीगर की तफ्तीश मुकम्मल है। उकसाने का इल्जाम है। गुलाम वहीउद्दीन और मियां महमूद सलमान अकरम राजा, नदीम अब्बास शामिल तफ्तीश हुए। इनकी माप की हद तक कसूरवार जो है वो ये करार पाए हैं। किस बुनियाद जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर कसूरवार पाए गए हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि कारकुनान को उकसाने का इल्जाम है। अदालत ने इस्तफसार किया कि उकसाते हुए किसने देखा है। अदालत ने कहा कि सब मुल्ज़मान की बुरी जमानत जो है वो कंफर्म की जाती है। जी जी शकील, शुक्रिया आपका।